بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایاز، و اس چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غم اور محبت قسط نمبر 4۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی، آج اسے گاڑیوں کی نمائش میں جانا تھا، اور جہاں گاڑیاں ہوں وہاں پر الونا نہ ہو یہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ اس نے بلیک کلر کی شرٹ کے اوپر نیلی جینز کی جیکٹ پہنی تھی اور ساتھ میں بلیو جینز، پیروں میں جوگرز پہن رکھے تھے، اسٹائلر مفرل کی طرح گلے میں ڈال رکھا تھا اور ڈارک براؤن بال اسٹریٹ کر کے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ چہرہ ہر قسم کی آرائش سے پاک تھا اور نہ ہی اسے کسی آرائش کی ضرورت تھی۔ گرے کلر کی غلافی، بڑی بڑی آنکھیں، سطور ناک، سرخ و سفید رنگت، گلاب کی پنکھڑی مانند ہونٹ، اگر اسے اپسرا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس نے سیل فون، بائیک کی کیز اور والیٹ اٹھایا اور سیڑھیوں سے پھلانگتی نیچے آئی۔ نانو، وہ بی جان کو کبھی کبھار نانو بھی بلاتی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کا حلیہ دیکھ کر ان کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ لڑکی ذرا جو کوئی شرم و لحاظ ہو وہ اسے دیکھتی ہوئے غصے سے بولی تھی۔ بی جان، میں نے جینز اور شرٹ پہن رکھی ہے اور میرا حلیہ بالکل ٹھیک ہے، کم از کم آج کل کی بے حیا لڑکیوں سے 1000 گنا ٹھیک ہے، جو لباس کے نام پر صرف کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پہنتی ہیں۔ بی جان کو اس کی بات کسی حد تک ٹھیک لگ رہی تھی، پر پھر بھی وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں بھلا تم یہ مغربی لباس پہنتی ہو اور ایک حد میں رہ کر پہنتی ہو، پھر بھی بیٹا یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹا، عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی ہے۔ میں جانتی ہوں آج کل کے معاشرے میں لڑکی کا جینز شرٹ پہننا عام سی بات ہے، پر بیٹا تم کم از کم دوپٹہ ہی سر پر لے لو، اپنے بال ہی باندھ لیا کرو اور اس طرح کی ڈریسنگ کر لیا کرو جو تمیز، حیا اور فیشن کے دائرے میں ہو۔ اس طرح تم فیشن اور تمیز دونوں کے دائرے میں رہو گی۔ انہوں نے اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں بہت کچھ سمجھایا تھا اور اس کا کچھ فیصد ہی صحیح پر اثر ضرور ہوا تھا، اور اس کا عملی نمونہ یہ تھا کہ اس نے مفرل کے انداز میں لیا اسٹائلر اپنے سر پر اوڑھ لیا، اور اس حرکت پر بی جان مسکرا دی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ تبدیلی آنے میں وقت لگے گا، پر ایک دن تبدیلی ضرور آئے گی۔ ایک دم سے وہ یہ سب نہیں چھوڑے گی، اس میں وقت لگے گا اور وہ وقت قریب تھا۔ ابنوش، اگر تم میرے ساتھ نہ گئے نا تو میں تم سے پکا ناراض ہو جاؤں گا۔ زین کی آواز فون کے اسپیکر سے ہوتی ہوئی ابنوش کی کانوں میں سماعت بن کر سنائی دی تھی۔ زین پلیز، آج آفس میں بہت کام ہے یار، پھر کبھی۔ ابنوش نے زین سے کہا ٹھیک ہے، پھر تم دفع ہو جاؤ، کرتے رہو اپنا کام اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اب زین نے کہتے ہوئے کھٹک سے فون بند کر لیا تھا اور وہ بس فون کو گھور کر رہ گیا تھا۔ زین کو آج نمائش میں جانا تھا اور وہ ابنوش کے ساتھ جانا چاہتا تھا، پر ابنوش جانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہ اس سے آفس کے کام کا بہانہ بنا رہا تھا۔ پھر زین نے اسے کال کی تھی اور ابنوش نے پھر اسے منع کیا تھا، مگر اس دفعہ زین نے اس کی ایک نہ سنی تھی اور وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ ابنوش نے گہری سانس لیتے ہوئے زین کو کال کی تھی، پر زین کال پک نہیں کر رہا تھا۔ اس نے پھر کال کی اور اب کی بار فون ہی آف کر دیا گیا تھا۔ اس نے میسج ٹائپ کیا جو کچھ یوں تھا: اب زیادہ بنو مت اور تیار ہو جاؤ، تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں میں۔ اس نے اپنا کوٹ اور والیٹ اٹھایا اور زین کے ساتھ جانے کا ارادہ کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زین اور ابنوش دونوں اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے تھے، پر بے حد رش ہونے کی وجہ سے انہیں کار پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تبھی زین کی نگاہ سامنے پڑی تھی جہاں پر پارکنگ کے لیے کچھ جگہ باقی تھی۔ اس نے ابنوش کو اشارہ کیا تو اس نے کار اس طرف بڑھا دی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کار پارک کرتے، ایک ہیوی بائیک تیزی سے ان کے سامنے سے ہوتی ہوئی گزری تھی اور ٹھیک اسی جگہ پارک ہوئی تھی جہاں پر ابنوش گاڑی پارک کرنے والا تھا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے کہ یہ کون ہے، اور پھر اس سے پہلے وہ اس کی طرف اسے یہ بتانے بڑھتے کہ کار پارکنگ کی جگہ اس نے بائیک کیوں پارک کی ہے، مگر بائیک پر سے لڑکے کی جگہ لڑکی کو اترتا دیکھ کر وہ دونوں ہی رک گئے
اور ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک قاتل حسینہ تھی، زین کے دل نے اس سے کہا تھا، مگر ابنوش کو وہ بالکل اچھی نہیں لگی۔ ہاں، اس کی آنکھوں اور چہرے سے اسے اپنی ماں کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی تھی۔ ایک پل کو وہ چونکا تھا، مگر پھر سر جھٹک کر رہ گیا۔ الوینا بائیک کی چابی ہاتھوں میں گھماتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کہ زین کے آواز دینے پر رک گئی تھی اور پھر پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ یس، الوینا نے ایک نظر اسے اور ابنوش کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ مس ہیں یا مسز واٹ؟ الوینا کے لہجے میں حیرانی تھی۔ آخر یہ ٹھنڈا لطیفہ کون؟ اور بیچ راستے میں کیا صرف یہی الٹا سوال کرنے کے لیے اسے روکا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، اور بات شروع کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں آپ مس ہیں یا مسز، تاکہ میں آپ کو وہی کہہ کر پکاروں جو آپ ہیں۔ ویسے میرا خیال میں تو آپ مس ہی ہیں، رائٹ؟ زین کا اندازہ کسی پروفیسر کی طرح تھا جو اپنے اسٹوڈنٹ کو فزکس کا لا سمجھا رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کے پلے کچھ نہ پڑے، جس طرح الوینا کے پلے کچھ نہیں پڑا تھا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں تو آپ کو جانتی ہوں نا، اور کیا یہی بکواس کرنے کے لیے مجھے روکا تھا؟ الوینا نے غصے سے کہا۔ جی نہیں مس، ہم نے آپ کو اس لیے روکا تھا کہ یہ کار پارکنگ ایریا ہے، آپ یہاں بائک کیوں پارک کر رہی ہیں؟ اس سے پہلے زین کچھ اور بکواس کرتا، ابنوش نے کہا تھا۔ آئی نو کہ یہ کار پارکنگ ایریا ہے، بٹ رش کی وجہ سے جگہ نہیں تھی تو واچ مین نے ہی مجھے یہاں بائک پارک کرنے کو کہا، اور آپ کو اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہے بھی سو آئی ڈونٹ کیئر، الوینا نے نخوت سے کہا۔ اور ابنوش کو اس کے انداز پہ بے حد غصہ آیا تھا جو اس نے بمشکل مٹھیاں بھینچ کر ضبط کیا تھا۔ کسی نے آج تک اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور یہ لڑکی دیکھ مس، ہمیں اپنی کار پارک کرنی ہے تو آپ اپنی بائک کہیں اور پارک کر لیں، ابنوش نے تاکم بھرے لہجے میں کہا تھا۔ پر آگے بھی الوینا تھی۔ او ہیلو، زیادہ حکم چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، اور نہ میں تمہاری ملازم کہ تم جو کہو گے وہ کروں گی، الوینا نے بھی اسی کے انداز میں کہا تھا۔ آئے بڑھے، وہ نخوت سے کہتی ہوئی آگے بڑھی تھی، پر ایک مضبوط گرفت نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ اس کی کلائی ابنوش کے ہاتھ میں تھی۔ الوینا کو تو مانو آگ ہی لگ گئی تھی۔ اے مسٹر، ہاتھ چھوڑو میرا، میں تمہاری کوئی زر خرید نہیں ہوں، الوینا نے غصے سے کہا۔ میں نے شرافت کی زبان استعمال کی تھی، پر شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اب آپ اپنی بائک ہٹائیں گی یا؟ ابنوش نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ہاں، کیا کرو گے تم؟ بولو۔ وہ دراصل کیا ہے نا کہ بدقسمتی سے میں اس جگہ کا مالک ہوں، اور اگر آپ اندر جانا چاہتی ہیں تو سوری کر لیں، ورنہ یہیں سے واپس چلی جائیں، ابنوش نے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ سجا کر کہا، اور الوینا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کا سر نہیں تو آنکھیں ضرور پھوڑ دے۔ اس کے تکبر انداز سے اسے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے، اور اوپر سے اس کی نیو ماڈل گاڑی اس کی عمارت کی تصدیق کر رہی تھی۔ اس نے پیچھا چھڑانے والے انداز میں اسے سوری کہا، اور ابنوش کے چہرے پر تپا دینے والی مسکراہٹ کو دیکھ کر وہ سچ میں تپ گئی تھی، اور جاتے ہوئے ایک زوردار لات ابنوش کی گاڑی پر مارنا نہیں بھولی تھی۔ اسے جاتے دیکھ رہے ابنوش کی مسکراہٹ فوراً سے پہلے سمٹ گئی تھی، اور الوینا اسے منہ چڑھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ اب اس کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ تھی جو کچھ دیر پہلے ابنوش کے چہرے پر تھی، اور زین کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ ابنوش نے اسے ایک سخت گولی سے نوازا تھا اور پیر پٹکتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔